اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہن اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، واجب الاحترام برادران ایمانی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے ہم سب کی طرف سے آپ تمام روئے زمین پر رہنے والے رعیت صاحب زمان اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم یا علی علیہ السلام کی ہمیشہ ہر گھڑی ہر پلک مدد. صاحب زمان ہم سب کے ہمیشہ وارث ہوں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج جمعے کے دن خوبصورت سہانی گھڑیاں جن میں ہم سب سانسیں لے رہے ہیں، پروردگار کی فیوز و برکات جو ہم تک برکت ولی العصر جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ذریعے پہنچ رہی ہیں، ان سب سے ہم بہرہ مند ہو رہے ہیں، فیض یاب ہو رہے ہیں. اور پروردگار ہمیں ان فیوز و برکات جو برکت صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، انہیں بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور ساتھ ان فیوز و برکات کی حقیقت پہ غور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اسے اپنا حق سمجھ کے استعمال نہ کریں کہ یہ سورج نکلتا ہے ہمارے لیے، یہ چاند نکلتا ہے ہمارے لیے، یہ ہوائیں چلتی ہیں ہمارے لیے، یہ زمین گندم اگاتی ہے ہمارے لیے، یہ پھل اگتا ہے ہمارے لیے، یہ سبزہ اگتا ہے ہمارے لیے. نہیں، ہمارے لیے نہیں، یہ کسی کا صدقہ ہمیں عطا کیا جاتا ہے. کیونکہ جب ہم حق سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارا ہی ہے، یہ ہمارا ہی حق ہے، تو پھر ہم اس مقصد حقیقی تک شاید نہ پہنچ پائیں جن تک پہنچنے کا ہمیں حکم ہے. اور دعا گو بھی ہوں پروردگار کی مقدس و معطر بارگاہ میں کہ تمام روئے زمین پر رہنے والے برادران ایمانی جہاں جہاں تشریف فرما ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے جوان، میرے بچے جہاں جہاں تشریف فرما ہیں، سب کو پروردگار انہی اعلیٰ فیوز و برکات سے، برکت صاحب و زمان سے جو پہنچ رہی ہیں، اسی طرح بہرہ مند ہونے کی بھرپور توفیق عطا فرماتا رہے. اور یہ ان کا احسان ہے، وہ ہم جیسوں پہ احسان فرما کر، کیونکہ وہ محسن بھی ہیں، احسان بھی ہیں، اپنے ولی العصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے منسلک اور مربوط ہونے کا بھرپور ہمیں موقع دیا جا رہا ہے. اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں یہ جو سٹوریز لے کر آ رہے ہیں، ملاقات امام زمان اجل اللہ فرج شریف کی جو مختلف واقعات آپ کی خدمت میں لا رہے ہیں. اور یقیناً یہ ہمارے اس پروگرام کا تسلسل جو الحمدللہ یہ صرف اور صرف آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی توجہ کی وجہ سے ہے. جس انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں، آپ شیئر کر رہے ہیں، اور نہ صرف سماعت اور شیئر بلکہ آپ غور فرما رہے ہیں. میں مختلف اوقات میں جو مجھے میسیجز آتے ہیں، مجھے کالز آتی ہیں، میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے مولا کی رعیت بہت اچھی ہے، بہت پازیٹیو انداز سے لے رہی ہے ہر بات کو، اور انشاءاللہ اسی پازیٹیو انداز سے، مثبت انداز سے لے کے اپنے سفر کو جاری رکھے گی. اور کیوں نہ لے، کیونکہ ان کے مولا وہی ہیں جو سب کے مولا ہیں. اور آج جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں بہت اہم واقعہ ہے. جب میں نے پڑھا تو میرا دل چاہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، وہ امید ہے وہ عمل بھی کرتے ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا یا جن کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچی، انشاءاللہ وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے عمل کی طرف ضرور آئیں گے. کیونکہ دیکھیں، ان مقدس و مطہر ہستیوں نے ہمارے کرداروں کو بلند کرنے کی ہر دور میں بڑی کوشش کی. یعنی وہ یہ فرمانا چاہ رہے تھے، مثلا اس کو میں اگر یہاں بات روک کے آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس طرح ایک والد چاہتا ہے میری اولاد میرے لیے صاحب کردار ہو، اسی طرح جو 70 ماؤں اور 70 باپوں سے زیادہ شفیق ہو، یقیناً زمانے کی حجت، وہ ان کا بھی تو دل کرتا ہے نا ہماری رعیت ہمارے لیے باعث افتخار ہو. تو اسی کردار سازی کے حوالے سے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف 11 ائمہ کی دستار کے اس دور میں اکلوتے وارث نے ہم سب پہ جو شفقت اور عنایت پسند فرمائی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک اہل علم سید ہیں، بزرگوار، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پختہ ارادہ کیا کہ میں آج کے بعد کسی کو ناراض نہیں کروں گا. اور میں نے جب یہ پختہ ارادہ کیا تو میں نے اسی دن سے ایک ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں روزانہ 5 بندوں کو خوش کروں گا. یعنی
کوئی انسان ہے نا، کہیں رہتا ہے، کسی معاشرے میں رہتا ہے، جیسے ہم سب رہتے ہیں، کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، آفیسز میں، بزنس میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، راہ چلتے ہوئے، سفر میں، یا کہیں بھی لوگوں سے واسطہ تو پڑتا ہے. اور ہم اگر یہ چاہیں کہ لوگ ہمارے مطابق ہوں، مخلوق خدا ہمارے مطابق ہو، جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہوں، ایسا تو ناممکن ہے نا. تو اللہ کی مخلوق ہے، ہر ایک مزاج کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے عہد کیا کہ مجھے کسی بھی موڑ پہ کوئی اللہ کی مخلوق میں سے کچھ جو افراد ملیں گے، میں 5 بندوں کو ڈیلی خوش کیا کروں گا. مثلا وہ میرے سے دل کا حال اگر بیان کریں گے تو میں انہیں اور زیادہ تسلی دوں گا، انہیں ڈھارس دوں گا. بھی کوئی بات نہیں، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کوئی بات نہیں، پروردگار کا ایک ولی ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ تمہارے حالات، تمہارے معاملات، تمہارے واقعات، تمہارے سلسلے بہتر ہو جائیں گے. مثلا ایک بندہ آیا، کسی کا غیبت اور کسی کا گلہ لے کے آیا، کسی کی نیگیٹیوٹی لے کے مجھ تک آیا، تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ وہ مجھ تک جو لے کے آئے گا میں اس کو تسلی دوں گا. بھی کوئی بات نہیں، اس سے غلطی ہو گئی، میں اس کے لیے ناراض نہیں ہوگا، اس نے میری غیبت کی ہے، میرا گلہ کیا. کیوں؟ اگر میں گندہ ہوں، اگر میں اس قابل نہیں ہوں جو کہ وہ مجھے سمجھتا ہے، تو سزا میرے مولا دینے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اس کا یہ بہترین، وہ اگلا بندہ خوش ہو گیا، ریلیکس ہو گیا. اسی طرح کوئی آیا، جی مجھے لنگر کی بڑی تنگ دستی ہے، حالات بڑے ٹائٹ ہیں، تو کوئی بات نہیں، اس کو بھی سمجھا کے بھی پریشان نہ ہو، گھبرانا، پروردگار برکت محمد زمان علیہ السلام سے تیرے حالات بہتر کر دے گا. کیونکہ ہمہ وقت سورج اپنے جوبن پہ نہیں رہتا، ہمہ وقت سورج نہیں رہتا، سورج ڈھلتا بھی ہے، غروب بھی ہوتا ہے. یہ بھی ایک تسلی کا خوبصورت، خوش کرنے کا کسی کو خوبصورت ایک طریقہ کار ہے. ایک اور آیا، یہ میری بچی بیٹھی ہے، گھر شادی نہیں ہو رہی، میں بڑا پریشان ہوں. بھائی پریشان نہ ہو، امام کی بارگاہ توسل کر، مولا کو عرض کر، یہ مولا میری مدد فرمائیے، میرے گھر میں تیری ایک کنیز بیٹھی ہے، میں چاہتا ہوں اس کا بہترین عقد ہو جائے. بندہ خوش ہو گیا، ریلیکس ہو گیا. اسی طرح انہوں نے تہیہ کیا کہ میں روزانہ 5 بندوں کو خوش کروں گا. روزانہ 5 بندوں کو کرتے 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 40 دن گزر گئے. یہ صاحب کتاب لکھتے ہیں 40 دن بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میں نے ان 40 دنوں میں 200 بندوں کو خوش کیا ہے، یعنی انہیں ریلیکس کیا ہے، یعنی ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا ہوں، یعنی میں نے ان سے جو ناراضگی تھی اپنے دل میں نکال دی ہے، اپنے مولا کی خاطر میں نے انہیں معاف کر دیا، اپنے مولا کی خاطر. میرا رویہ ان سے بہت کمال رہا، اپنے مولا کی خاطر میں نے ان سے محبت کی، اپنے مولا کی خاطر. یہ چیز سوچ کے میں نے یہ سوچا کہ آج تو 40 دن گزر گئے اور میں نے تو 200 بندوں کو خوش کر لیا. یہی سوچنا تھا. ہاتف غیبی سے آواز آئی، کہتے ہیں ہاتف غیبی سے آواز آئی، یہ تیرا جو عمل ہے اتنا صالح عمل ہے، اتنا نیک عمل ہے کہ جس نے تیرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا، اور تیرے گناہ نہ صرف بوجھ ہلکا ہوا بلکہ تیرے گناہ معاف کر دیے گئے. اس پر اس کی جزا میں انتظار کر، بہت جلد تجھے صاحب زمان کی زیارت ہوگی. اللہ اکبر. ہاتف غیبی سے کہتے ہیں ایک آواز آئی، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی، یقیناً امام وقت کی طرف سے آواز ہوگی نا، یقیناً بادشاہ ایک زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف نگاہ کرم فرمانا چاہ رہے تھے نا، انہوں نے احسان فرمایا کسی نہ کسی نوکر کے ذریعے، کسی نہ کسی ناصر کے ذریعے، کسی نہ کسی عاشق کے ذریعے، یا بادشاہ نے خود ہی کریمی فرمائی، اللہ نے کسی ملائک کی ڈیوٹی لگائی ہو، تو پروردگاری بہتر جانتا ہے. بہرحال آواز بڑی کمال ہے کہ تو نے 40 بندوں کو خوش کیا، پروردگار نے تیرے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیا، بلکہ تیرے گناہ معاف ہو گئے، اور اس کی پاداش میں اور اس کے نتیجے میں اور اس کے رزلٹ میں بہت جلد تجھے صاحب زمان کی زیارت نصیب ہوگی. کہتے ہیں میں بڑا خوش و خرم ہوا، میں تو اس قابل نہیں تھا، مجھ پر اتنا کرم کیا گیا. پہلے علم ضرور حاصل کیا تھا، عالم ضرور کہلواتا تھا، الحمدللہ عبادات ساری سر انجام دی تھی، لیکن جو چیز اندر سے جو نکلی ہے کہ یہ کام کر کے دیکھوں اپنی زندگی میں، بجائے اس کے کہ مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد پیچھے والوں پہ چھوڑ کے جاؤں کہ وہ میری طرف سے میری میت پہ کھڑے ہو کے معافیاں مانگیں، بہت بڑا عمل ہے، بہت خوبصورت بات ہے. کہتے وقت گزرتا رہا، اسی طرح میں اپنے سلسلے کو جاری رکھا. ایک دن میں حمام کیا، میں نے غسل کیا، مگر اس پانی سے جو غصب نہیں تھا. یہاں بھی یہ معاملہ بڑا سخت ہے، غصبی پانی سے غسل نہیں ہو سکتا. اس پہ بھی کسی وقت انشاءاللہ بات کروں گا، یقیناً علماء سے آپ سن بیٹھے ہوں گے. پروردگار ہمیں غصب چیزیں استعمال کرنے سے بچائے ہم سب کو، کیونکہ بڑا یہ رکاوٹ ہے. حالانکہ ہم انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے، بھئی یہ عام سی چیز ہے، کوئی بات نہیں یار، خیر ہے یار. نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے غسل کیا، حمام سے باہر نکلا، کہتے جو بھی میں باہر نکلا پتہ نہیں اندر کیا ایک مسکراہٹ تھی. کہتے آگے گیا تو سامنے امام زمان علیہ السلام پر نگاہ پڑی، فوراً بادشاہ کو سامنے تشریف فرما دیکھا، میرا دل باغ باغ ہو گیا. میں مسکرانے لگا،
کہتے ہیں وہ بھی مسکرا کے پھر انہوں نے گریہ پسند فرمایا. کہتے ہیں بڑا انہوں نے گریہ پسند. کہتے ہیں میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا امام نے گریہ کے دوران مجھ سے کیا باتیں کی، لیکن ایک فیصلہ میں نے زندگی میں کر لیا کہ اگر امام کی کریمی عنایت شفقت زندگی میں لینی ہے تو کوشش کرو اپنے کردار کمال کرو، اور کوشش کرو مخلوق خدا کو معاف کرو. اور مخلوق خدا کو معاف کیا اور مخلوق خدا کو تم نے خوش کیا تو یقیناً بادشاہ کی زیارت نصیب ہوگی. اور بادشاہ کی زیارت کا نصیب ہونا دلیل ہے کہ تم سے اللہ بھی راضی ہے، کیونکہ اللہ کا نمائندہ جب راضی ہو تو یقیناً اللہ بھی راضی ہوتا ہے. تو یہی تک آپ کی خدمت میں نے گزارش کرنی تھی. پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقت کو سمجھ پائیں، اور بہت جلد ہم اس حقیقت پر غور کر کے اپنی مقصد مراد کو پا لیں، اور انشاءاللہ پائیں گے. ہم سب ایک دوسرے کے حوالے سے دل میں بیٹھی ہوئی قدورتیں ختم کر دیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں فضول ہیں، یہ جسٹ ٹائم ویسٹنگ ہے اور کچھ بھی نہیں. چھوڑ دیں. جس عقیدے کا جو مالک ہے اس کو اس کی جزا ملے گی. میرے ذمہ جو چیز ہے میں وہ کروں. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ.